اللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احترام انسانیت کے عنوان سے میں نے ایک آیت مبارکہ اور حضور علیہ السلام کی ایک حدیث شریف پڑھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ بطور انسان ہر بنی آدم اس حیثیت سے کہ وہ انسان پیدا ہوا ہے، وہ عزت کا حقدار ہے، مستحق ہے۔ یہی بات جناب نبی کریم علیہ السلام نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمائی۔ کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی سفید کو کالے پر، کسی کالے کو سفید پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یقیناً ہم نے بنو آدم یعنی آدم کی اولاد کو ہم نے عزت دی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور زندگی میں مختلف اوقات میں کبھی ہم اس کو سمندر پہ سوار کرتے ہیں، کبھی وہ خشکی پر سفر کرتا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور آدم کی اولاد کو ہم نے پاکیزہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ حرام اور غیر پاکیزہ چیز اپنے لیے خود انتخاب کرتا ہے، اللہ نے انسان کے لیے پاکیزہ چیزیں بنائی ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جو مخلوقات ہم نے پیدا کی ہیں ان میں سے اس انسان کو بہت ساری مخلوقات پر ہم نے فضیلت عطا کی ہے۔ یہ جو عنوان پوری دنیا میں مشہور ہوتا ہے کہ ہیومینٹی از مائی ریلیجن، انسانیت یا ہمدردی میرا مذہب ہے، اس پودے کو پانی اسلام نے دیا ہے۔ یہ چھوٹا پودا ہے، اسلام کی نگاہ میں یہ چھوٹا پودا ہے۔ بعض لوگ اس کی آڑ میں بڑے غلط کام کرتے ہیں اور موقع ملے تو دین اسلام اور اسلام کے فالوورز پر چڑھ دوڑتے ہیں، لیکن اس کے تمام خد و خال واضح ہونا چاہیے، کہاں احترام انسانیت واجب ہے اور کہاں انسانیت اپنے درجے سے گر جائے تو اس انسانیت کا علاج کرنا بھی واجب ہے۔ جی ہاں، کہاں احترام انسانیت واجب ہے اور کہاں انسانیت اگر اپنے درجے سے نیچے گر جائے تو پھر اس انسانیت کا علاج کرنا بھی اسی دین اسلام کی روشنی میں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس پوری مخلوق کو اپنا کنبہ بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الخلق عیال اللہ، جتنی بھی مخلوقات ہیں جس میں سے اشرف المخلوقات انسان ہیں، یہ سب کی سب اللہ کا کنبہ ہے، یعنی اللہ کی زیر کفالت ہے۔ پھر اللہ کی اس مخلوق میں اللہ کے قریب ترین
اللہ کا قریبی دوست وہ ہوگا جو اپنے اس کنبے کی طرف اچھا معاملہ کرے گا۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو احترام انسانیت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ پارہ نمبر 26 سورہ حجرات، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، اے سارے کے سارے لوگو، روئے زمین پر جتنے بھی لوگ، آپ سب کو ہم نے ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی اماں حوا علیہ السلام، اب ان کی اولاد آگے چل کر کوئی راہ ہدایت فطرت پر آ کر اللہ کی فرما بردار ہو گئی، اور دیگر اکثر لوگ راہ ہدایت سے نکل کر نافرمان ہو گئے۔ اور یہ جو اکثر لوگ اللہ پاک کی بندگی سے نکل گئے، یہ خود بخود نہیں نکلے، بلکہ وہ جو ابلیس کی ایک بدبخت بڑی گھڑی تھی، جس میں اس نے اللہ سے مدد بھی مانگی اور اللہ سے اجازت بھی مانگی کہ یا اللہ، آپ نے آدم کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ کیا، میری چند گزارشات ہیں۔ پہلی گزارش، مجھے یوم وقت معلوم تک زندگی دے، یوم وقت معلوم تک زندگی دے۔ کون سا دن؟ بعض روایات میں آتا ہے وہ دن جب قیامت کے قریب ایک دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ جس لمحے سورج مغرب سے طلوع ہوگا، سب سے پہلے سجدہ کرنے والے کا نام ابلیس ہوگا، کیونکہ اس کی چھوٹ کی میعاد ختم ہو گئی اور اس کے بعد سے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ قیامت کی بالکل قریب ترین نشانیاں ہیں۔ پھر اس نے اللہ کے دربار سے نکلتے ہوئے اللہ سے مانگا، یا اللہ، یہ جو آپ کی مخلوق ہے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے آدم علیہ السلام پر فضیلت دی، میں آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ کے بندوں میں سے میں اپنا حصہ بناؤں گا، آپ کے بندوں میں سے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں ان کو ناشکری میں مبتلا کروں گا جس کی وجہ سے یہ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یہ قرآن مجید کے انسانیت کے چیپٹر میں ایسے الفاظ ہیں، ایسے روشن تابندہ الفاظ ہیں، قیامت تک کوئی بھی انسان کا بنایا ہوا طریقہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کتنی بہترین مثال ہے، فرمایا جو کوئی کسی شخص کو، کسی جان کو بغیر حق کے قتل کرے گا، گویا اس نے انسانیت کا قتل کر دیا۔ ومن احیاہا، اور جو شخص کسی جان کو بچائے گا، اس کو زندگی کا سامان فراہم کرے گا، یعنی اس کی ہیلپ کرے گا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ساری دنیا کو، ساری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ اب یہ وہ مثالیں ہیں بڑی واضح جو احترام انسانیت پر دلالت کرتی، رہنمائی کرتی ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر، اس سب سے زبانی طور پر بڑھ کر عملی طور پر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے مدینہ منورہ میں ایک جنازہ گزرا، ایک میت کو لے جا رہے تھے، اور حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تشریف فرما تھے۔ تو جنازہ دور سے گزرنے لگا تو حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا آ یہودیۃ ہی، اس طرح کے الفاظ ہیں، کم و بیشی معاف، کہ جس کا جنازہ گزر رہا ہے اس کا مذہب یہودی ہے۔ حضور علیہ السلام نے آگے سے بڑا معنی خیز جواب دیا، کہا انسان تو ہے نا۔ کیا فرمایا؟ تو یہ احترام انسانیت کے جتنے بھی نعرے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے قدموں میں دم توڑتے ہیں۔ ایک اور مثال دوں آپ کو، حضور علیہ السلام کے چہیتے چچا وہ حمزۃ اسد اللہ و اسد رسولہ، اللہ اور اس کے نبی کا شعر سیدنا حمزہ، امیر حمزہ کے نام سے مشہور ہیں، سید الشہداء ان کا لقب ہے، غزوہ احد کے دامن میں آرام فرما رہے۔
حضور علیہ السلام نے غزوہ احد کے بعد جب اپنے چچا حمزہ کو دیکھا تو ان کی میت کا مسلح کیا ہوا تھا. مسلح یہ عربی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے ناک، کان، یہ سارے اعضاء جو خوبصورتی کے باعث ہیں ان کو کاٹ دینا، سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال دینا. غزوہ بدر میں 70 بڑے کفار مارے گئے تھے، اس کا بدلہ انہوں نے غزوہ احد میں لیا. 70 بڑے مسلمان شہید ہوئے. بڑے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر مسلمان، ہر صحابی بڑا ہوتا ہے. اب ان میں سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. حضور علیہ السلام نے جب اپنے چچا کی یہ حالت دیکھی، اچھا اس سے پہلے حضور کا سیدنا حمزہ سے تعلق ذرا دیکھ لیں. حضور کے سگے چچا بھی ہیں، دودھ پیتے رضائی بھائی بھی ہیں، اور بچپن کے لنگوٹی یار بھی ہیں. ہم عمر تھے، عمر میں تھوڑا سا فرق تھا. حضرت سویبہ اور حضرت ام ایمن کے بارے میں آتا ہے حضور علیہ السلام اور سیدنا حمزہ نے دونوں نے ان کا دودھ پیا، تو یہ رضائی دودھ شریک بھائی تھے، لنگوٹی یار تھے، ہمیشہ ساتھ رہے. سیدنا عمر فاروق کے ایمان لانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس اور بہت بڑا سہارا رہے. ایک دفعہ ابو جہل نے حضور کو تنگ کیا تو سیدنا حمزہ نے اونٹ کی ہڈی مار کے ابو جہل کا سر پھاڑ دیا. اتنا حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا. سارا پس منظر نظر میں آ گیا. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں دیکھا کہ میرے چچا کی اتنی بے حرمتی کی گئی ہے دین اسلام کے نام پر، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ غزوہ احد تک میت پر رونا دھونا، پیٹنا، نوحہ کرنا یہ جائز تھا. یہ شروع اسلام ترقی کر رہا تھا آہستہ آہستہ. تو مدینہ منورہ والے اپنے اپنے شہیدوں پر جو ڈیڈ باڈیز نظر آتی تھی ان کے اوپر روتے تھے. سیدنا حمزہ کا کوئی بھی نہیں تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا اور مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب شہیدوں پر رونے والا کوئی نہ کوئی ہے، حضرت حمزہ پر تو رونے والا بھی کوئی نہیں ہے. ہر ایک شہید پر رونے والا کوئی نہ کوئی تو ہے. میرے عزیز درجان چچا سیدنا حمزہ پر تو کوئی رونے والی خاتون بھی نہیں ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ اور کوئی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں انہوں نے میرے چچا کا جو حال کیا ہے میں ان کے 70 بندوں کا یہ حال کروں گا. کہاں جناب نبی الرحمہ رحمت للعالمین حضور علیہ السلام سراپر رحمت اور شفقت، اور کہاں یہ قسم ایک کے بدلے میں میدان جنگ میں 70. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حضور علیہ السلام اپنی جناب سے گفتگو نہیں فرماتے بلکہ وہ سراپا وحی ہوتی ہے جو حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلتی. اب ایک طرف احترام انسانیت، ایک طرف حضور علیہ السلام کا یہ قول بظاہر سمجھ نہیں آئے گی، بظاہر سمجھ نہیں آئے گی. لیکن یاد رکھیں میڈیکل لائن میں یہ بات مشہور و معروف ہے اور ہر ایک اس بات کو مانتا ہے. جب 2 سے 4 ڈاکٹر کسی انسان کو یہ سجیسٹ کر دیں کہ آپ کی باڈی میں اس جگہ پر کینسر ہے، لہذا ہمارا متفقہ فیصلہ ہے کہ آپ کی باڈی کا یہ والا حصہ کاٹ دیا جائے گا. اب آپ سے سوال ہے کہ جب آپ کسی ایسے شخص سے ملاقات کریں جس کو بہت سارے ڈاکٹرز نے علاج یہ تجویز کیا ہو کہ محترم پیشنٹ آپ کی اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ آپ کے باڈی کے اس حصے کو جسم سے جدا کر دیا جائے، آپ جب عیادت کرنے جائیں گے تو آپ میں سے 99% لوگ کہیں گے بھائی جلدی کرو، ڈاکٹر کی بات مانو. کیا کہیں گے؟ جلدی کرو بھائی ڈاکٹر کی بات. سارے گم سم ہیں، پتہ نہیں سکینہ نازل ہو رہی ہے کیا. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
انک حمید مجید. تو وہ بیمار شخص جس کے لیے ڈاکٹر نے یہ تجویز کیا ہو، تو ہم سب بھی، حالانکہ ہماری فیلڈ نہیں ہے، آل دو کہ پاکستانی. اب ایک لطیفہ سن لیں، چلیں اس ٹاپک کو یہاں روک کے ایک لطیفہ سن. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ ابھی پچھلی صدی کے بڑے ہی محقق گزرے ہیں، انتقال ہو گیا ان کا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. وہ پاکستان دورے پر آئے اور واپس جا کر، یہ شام کے بہت بڑے عالم دین تھے، اپنے علاقے میں جا کر بولا میں ایک ایسے ملک سے واپس آ رہا ہوں جہاں ہر بندہ مفتی اور ڈاکٹر ہے، جہاں ہر بندہ اور کچھ ہو نہ ہو مفتی. اور انہوں نے کہا کہاں سے آئے؟ کہا پاکستان سے آ رہا ہوں. اور کچھ ہو نہ ہو، آپ ان کے سامنے کوئی صورتحال رکھتے، آپ کو ہر بندہ مسئلہ بھی بتائے گا، اور آپ اگر بول دو بھائی میری اس انگلی میں درد ہے، تو نارمل درد سے لے کر اس کو ہارٹ اٹیک کی نشانی بھی پاکستان والے بتا دیں گے، بولیں گے ہارٹ اٹیک یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو ہم میں سے ہر شخص اس بیمار کے پاس جائے گا جس کو ڈاکٹر نے بولا ہے کہ آپ کی خدا نخواستہ اس انگلی میں کینسر ہو گئے، تو آپ اس کو نکال دیں، اس کو کٹوا دیں. ہماری فیلڈ نہیں ہے، لیکن ہم یہ مشورہ دیں گے، کیونکہ بائی نیچر ہم مجبور ہیں مشورہ دینے میں. میرے معزز سامعین کرام، روئے زمین پر جب انسانیت کے کسی حصے کو کینسر لگتا ہے تو دین اسلام جہاد جیسی اکثیر سائبر نائف کے ذریعے اس کا پھر علاج کرتا ہے، چاہے وہ ہمارے پڑوس کا بنیا ہو یا ظلم اور بربریت پر مبنی وہ یہود بے بہبود ہو. اس کا علاج کرنا احترام انسانیت کا تقاضا ہے. یہ جو احترام انسانیت ہے، اس امبریلا کے نیچے بہت سارے جرائم پیشہ لوگ پناہ لیتے ہیں، جبکہ یہ ایک سیکنڈری آپشن ہے دین اسلام میں. میں نے اپنے بیان کے شروع میں کہا، یہ احترام انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پنپتا ہے، اور یہ چھوٹا پودا ہے جس کو دین اسلام پانی دیتا ہے. باقی کوئی بھی شخص جو دین اسلام سے ہٹ کر احترام انسانیت کی بات کرے گا، اس کے اس دعوے کو دیکھا جائے گا کہ وہ اس دعوے سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے. تو آج کی ساری بات کا حاصل یہ نکلا کہ دین اسلام بطور انسان کے انسانیت کا بڑا قدردان ہے. یہاں تک کہ ارشاد فرمایا جو ایک جان کو بچائے گا گویا پوری انسانیت کو بچائے گا. اور اس سے پہلے فرمایا جو ایک جان کو ناحق قتل کرے گا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. یہ دین اسلام کی، قرآن مجید کی تا ابد رہنے والی تعلیمات ہیں. وہیں پر دین اسلام یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی ظلم اور بربریت کے نام پر آپ کے اوپر چڑھے دوڑا آئے تو اس کو ذرا اس کی اوقات میں اتارنا، یہ بھی دین اسلام کا سبق ہے. چنانچہ احترام انسانیت کے عنوان پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے، جو پڑوسی بنیا ملک ہے، جو ہم سے ہر اعتبار سے، تعداد سے، دیگر چیزوں سے زیادہ ہے، ایمان میں کم ہے، یہ جو باتیں کر رہا ہے، جو کچھ بھی ہے، اس سب کو اوریجنل سمجھنا یا فیبریکیٹڈ سمجھنا، یہ ہم میں سے ہر شخص کا اپنا اوپینین ہے کہ بھائی یہ جو گیدڑ ببکیاں ہیں یہ اصلی ہیں یا نقلی. یہ ہر شخص اپنی ایک اس اعتبار سے جس کا حالات حاضرہ پر نگاہ رکھنے کا وہ ہوتا ہے، اہتمام ہے، ہر شخص اس کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے لے گا. جس طرح بھی ہو، اس وقت ہمیں ایسے ایک مٹھی کی طرح ہونے کی ضرورت ہے. چلو فرض کرتے ہیں، مان لیتے ہیں یہ سب کا سب آرٹیفیشل ہے، گیم اصل کوئی اور ہے، ہماری توجہ غزہ سے ہٹا کر اس بارڈر پر لگائی جا رہی ہے، کیونکہ علماء کرام کے فتوے کے بعد پاکستان کی زمین گرم ہوئی ہے، اتنی گرم ہوئی ہے کہ اس کی تپش کہیں اور محسوس ہوئی ہے. اب اس کو ٹھنڈا کرنے کا انتظام کیا جا رہا ہے. جو کچھ بھی ہو، مسلمان اور ہندو یہ دو قومی نظریہ ہے، اس کا پرچار ہونا چاہیے. ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ انسان ہونے کے باوجود شرک کی وجہ سے ذلت کی گھاٹیوں میں ہیں، اور مسلمان تمام تر اعمال کی کمزوریوں، گناہوں کے باوجود اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہوئے ایک دن رحمت اور مغفرت کی امید سے. کچھ بھی ہو جائے، اپنے درمیان مایوسی
یا خدا نخواستہ بزدلی یا اپنے اتحاد کو کبھی بھی ٹھیس نہ پہنچائیں۔ یہ اتنا پیارا پیغام ہے اس وقت پورے پاکستان کا ساری دنیا پر۔ صرف یہ ہمارا پڑوسی ملک ٹارگٹ نہیں ہے، بالکل بھی ٹارگٹ نہیں ہے۔ میں کوئی اتنی زیادہ سیاسی بصیرت نہیں رکھتا، لیکن ایک بات ایسی ہے جو اس وقت دنیا کا صاحب بہادر بنا ہوا ہے، جس کو امریکہ بولتے ہیں۔ جب پاکستان یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر انڈیا نے گڑبڑ کی تو انڈیا کی ایسی کی تیسی نہیں چھٹیں گے، جب پاکستان اپنے نیوکلیئر وار ہیڈ کو استعمال کرنے کا نام لیتا ہے تو پوری دنیا کانپتی ہے کہ ہم نے اس کو اتنا ایڈ دے دیا، اتنا IMF کے ذریعے باندھ دیا، اس کو یہاں تک اس کو ہم نے قرضے میں ڈبو دیا، لیکن یہ ڈوبتے ڈوبتے بھی ایٹمی ہتھیار کا ہمیں وار کر جاتا ہے۔ اور یہ جو پاکستان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ خدا نخواستہ جنگ ہوئی تو ہم ماریں گے، واللہ یہ ایک ایسی تاثیر رکھتی ہے دوسری دنیا میں۔ یہ اس وقت کا اتحاد جس کو میری چھوٹی عمر میں جو مشاہدہ کر رہا ہوں، یہ اس وقت کا اتحاد، یہ ہم سب کا ایک پلیٹ فارم پر ہونا، ہماری عسکری طاقت کا، عوامی طاقت کا، سیاسی طاقت کا، ایون کہ ہم میں سے جو مذاقیہ ٹک ٹاک بناتا ہے اس کا، ہم سب کا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونا کم از کم اس قوم پاکستان کو اگلے 100 سال تک سر بلند کر کے رکھے گا۔ چنانچہ احترام انسانیت اپنی جگہ پر، لیکن روح زمین پر جہاں مخلوق میں کینسر آئے گا اس کے علاج اسلام، اہل اسلام، افواج مسلمان اور مجاہدین اسلام کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو انسانیت کے احترام کے ساتھ ساتھ اسلام کے پورے ڈھانچے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کیجیے۔